اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان غیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ سورہ الرعد آیت 4۔ اور زمین میں باہم متصل ٹکڑے ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں، نیز کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ دوہرے تنے کے ہوتے ہیں اور کچھ دوہرے تنے کے نہیں ہوتے۔ سب کو ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن پھلوں میں ہم بعض کو بعض سے بہتر بناتے ہیں۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ پچھلی نشست میں گفتگو ہو گئی تھی کہ ان آیات کا مخاطب مشرکین ہے جو غیر اللہ کو اس کائنات کا مدبر سمجھتے ہیں اور اپنے معبودوں کو اس کائنات کا مدبر سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ وفی الارض قطع متجاورات، زمین کے باہم متصل متجاور ایک دوسرے کے ہمسایہ میں جوار ساتھ ملے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ ایک زمین ہے، ایک آسمان ہے، ایک قسم کی فضا ہے اور ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ان میں اختلاف ہے، کچھ کا کوئی رنگ مختلف، مزہ مختلف، لذت مختلف، طبیعتیں مختلف اور ان کے آثار مختلف ہیں۔ یہ اختلاف کہاں سے آیا؟ بتایا آپ کو کہ یہ اختلاف آتا ہے عناصر کی ترکیب سے۔ زمین میں موجود عناصر جو ہے وہ باہم ترکیب پاتے ہیں تو قسم بے قسم کی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ ان عناصر میں سے کوئی 100 کچھ عناصر ہیں، ان 100 عناصر میں سے کوئی 3 کسی 3، کوئی 4 کسی 4، کوئی 5 کسی 5 کے ساتھ جوڑتے ہیں، پھر اس سے ایک ترتیب، ایک ترکیب، ایک طبیعت، ایک رنگ، ایک مزہ وجود میں آتا ہے۔ یہاں نہایت قابل توجہ بات یہ ہے، اس جگہ پر آپ زمین کے اندر ایک دانہ ڈال دیتے ہیں، جو کا دانہ زیر زمین جاتا ہے، اس سے جو اگتا ہے۔ گندم کا دانہ جاتا ہے، گندم اگتا ہے۔ اور اسی طرح مختلف پنیریاں ہیں، مختلف درخت ہیں، مختلف پھلدار غیر پھلدار درخت ہوتے ہیں، وہ زیر زمین جاتے ہیں تو اسی قسم کی چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اس بات کے لیے ایک اور تمہیدی گفتگو ہے یہاں پر کہ قرآنی مختلف متعدد آیات کی روشنی میں کائنات کے ہر چیز میں ایک قسم کا شعور موجود ہے۔ ہر چیز میں شعور موجود ہے، لیکن ہر چیز کا شعور اس کے حساب سے ہے۔ شعور ہے ہر چیز میں، لیکن لکل بحسبہ، نہیں کہ نباتات میں انسان کا شعور ہے، حیوانات میں شعور، حیوانات کا شعور نباتات میں نہیں ہے، انسان کا شعور میں درجے میں فرق ہے، ہر ایک کا اپنے حساب سے ایک شعور موجود ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں شعور موجود ہے۔ اور دیگر متعدد آیات ہے، پہاڑ میں شعور ہے اور ہر چیز میں شعور ہے۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر چیز میں شعور ہے، یہ شعور اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے ماوراء میں اس کے اندر ودیعت فرمائی۔ ایک دوسری چیز، ہر چیز میں اس کی بقا کی ہدایت اور رہنمائی بھی موجود ہے۔ ہر چیز کے اندر اس سے مربوط ضرورت کی چیزوں کی ہدایت شعور ہے، اور شعور میں ہدایت بھی ہے۔ فطری ہدایت، غریزی ہدایت، طبعی ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس خاصیت کا مالک بنا دیا ہے، جس خاصیت پر لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا شعور ہر چیز میں موجود ہے۔ یہاں آتے ہیں، زمین میں جو دانے جاتے ہیں، جو کا گندم کا دانہ درخت کے لیے بیج ڈالتے ہیں، کھجور کا درخت ہے، جس چیز کا درخت ہے، وہ دانہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور ادھر کھجور کا درخت ہے اور یہاں سیب کا درخت، یہاں بیج ڈال دیا، ادھر سیب کے درخت کے بیج اور ادھر کھجور کے درخت کے بیج ڈال دیا۔ یہ بیج جو زیر زمین جاتی ہے، اس میں شعور ہے کہ زمین کے اندر موجود عناصر میں سے میں نے کس عنصر کو جذب کر پایا تاکہ ان سے کھجور بن جائے۔ ادھر سیب کے اس دانے کو، اس بیج کو یہ شعور موجود ہے کہ چونکہ میں نے سیب بنانا ہے، میرا تعلق، میری فیملی کا تعلق جو ہے وہ سیب سے ہے، لہٰذا میں نے زمین کے کن عناصر کو جذب کر کے ترکیب دینا ہے تاکہ سیب بن جائے۔ یہی ایک زمین ہے، پانی بھی ایک ہے، قطع متجاورات، باہم ملے ہوئے زمین ہے۔ آپ کے ایک کھیت ہے، کھیت کے ایک کونے میں کھجور کا درخت ہے، دوسرے کونے میں سیب کا درخت ہے، انگور کا درخت ہے، وغیرہ مختلف درخت ہے۔ انگور کے درخت کے بیج کو علم ہے کہ میں نے زمین کے کن عناصر کو جذب کرنا ہے تاکہ ان کی ترکیب سے انگور بن جائے۔ انگور ہر عنصر کی ترکیب سے نہیں بنتا، یہ اس کا پتہ ہے، اس بیج کو پتہ ہے۔ بیج اس بات کے بہت زبردست سمجھدار ہے، اور اس میں تخلف بھی نہیں کرتا، کوئی رکاوٹ جب تک نہ آئے، اور وہ ان عناصر کو جذب کر کے جوڑ دے گا جس سے انگور بن جائے۔ دیکھو نا، شعور ہے، شعور ہے، ہر چیز میں شعور ہے۔ اور نباتاتی شعور تو دنیا کے لیے ابھی تو بہت واضح ہوا ہے، نباتاتی شعور، حتیٰ کہ کہتے ہیں وہ مالک تک کو پہچانتے ہیں۔ درخت آپ اس کو پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ درخت بھی آپ سے پیار کرتا ہے، شعور ہے باقاعدہ۔ لیکن یہ اہم ترین شعور ہے، نہایت ہی سمجھداری کا معاملہ ہے کہ یہ بیج زمین میں جائے اور 100 عنصر سے 4-5 عنصر اور 10 عنصر کا انتخاب کرے، اور وہ دیگر عناصر کا انتخاب کر کے سیب بنائے، انگور بنائے، اور کیا بنائے۔ اس بیج کے اندر یہ خاصیت کس نے ودیعت کی ہے؟ جس نے خلق کیا ہے۔ یہ ایک بات میں بہت تکرار سے کہتا ہوں، خلق و تدبیر ناقابل تفریق ہے، خلق اور تدبیر ناقابل تفریق ہے۔ نہیں ہو سکتا کوئی خلق کرے اور دوسرا تدبیر کرے، اور خلق کرنے والے اپنی تخلیق کے اندر تدبیر کا انتظام چھوڑے بغیر اس کو خلق کرے، وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ کوئی تدبیر کرنے والا اس کی تدبیر کر ہی نہیں پاتا۔
جس کی خلقت کے اندر خالق نے تدبیری ضرورت کی چیزیں ودیعت نہ کی ہو پہلے سے۔ خلق، خداوند عالم نے اس بیج کو خلق کیا، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ خالق ہے۔ اس کے اندر یہ ودیعت کس نے، یہ شعور کس نے ودیعت کی ہے؟ تمہارے معبودوں نے۔ اللہ نے، خالق چونکہ اللہ ہے اور اسی نے ودیعت کی ہے۔ اس کو ہم ہدایت تکوینی کہتے ہیں، تخلیقی اور فطری، غریزی، طبیعی، قدرتی ہدایات جو اس کے اندر ودیعت ہے، ان چیزوں کے اندر۔ اور اسی شعور کے وجہ سے دیکھیے یہ آیت بہت غور طلب آیت ہے، بہت سے مباحث کے اس کے اندر۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان نخیل۔ ان کے فرق ہوتے ہیں، کچھ شاخہ دار ہوتے ہیں، بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، کچھ بہت سی شاخیں نہیں ہوتی، اور کچھ درخت بہت گھنے شاخوں والے ہوتے ہیں، کچھ ایک ہی شاخہ والی ہے، سفیدہ ہے مثلا جی، وہ ایک شاخ اوپر کو چلا جاتا ہے۔ یہ مختلف شکلوں میں مختلف، ساخت مختلف، اس کی طبیعت میں، اس کے پھلوں میں، مزے میں مختلف، لذت میں مختلف جو ہے وہ وَيُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، بعض کو لذیذ، بعض کم لذیذ، بعض کو بہت مفید، بعض کم مفید۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل سے کام لینے والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں کہ اس کائنات کے خالق ہی اس کائنات کے مدبر ہے۔ تمہارے معبود مدبر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تمہارے معبود ان میں سے کوئی ایک کام نہیں کر سکتا۔ یہ سب تخلیق سے مربوط ہے۔ تخلیق با تدبیر، قابل تفکیک نہیں، جدا نہیں کر سکتے تخلیق کو تدبیر کے ساتھ، ممکن نہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے تو کفار کی یہ بات تعجب خیز ہے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے منکر ہو گئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں پر طوق پڑے ہوئے ہیں، اور یہی جہنم والے ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ جب انبیاء علیہم السلام خلق جدید کی بات کرتے ہیں، معاد کی بات کرتے ہیں، نئی تخلیق کی بات کرتے ہیں، تو کفار جس کو اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو ناقابل قبول چیز سمجھتے تھے، ناممکن چیز کا تصور کرتے تھے، اور کہتے تھے جب ہم مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، تو پھر ہم نئے سرے سے دوبارہ وہ ہو جائیں، ہماری تخلیق ہو جائے گی، دوبارہ ہم زندہ ہو جائیں گے۔ لفی خلق جدید کو وہ ناممکن سمجھتے تھے۔ اس خلق جدید کے اوپر وہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ دیوانوں والی بات ہے، نامعقول باتیں کرتا ہے، کہ یہ دیکھو ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں یہ پڑی ہیں، یہ ہڈیاں دوبارہ انسان بن جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا یہ انکار قابل تعجب، وَإِن تَعْجَبْ عَجَبٌ، اس لیے کہ یہ لوگ، یہ انسان ہمیشہ اعادہ حیات کو روز دیکھتے ہیں، روز اعادہ حیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، روز۔ جی، ایک بنجر زمین ہے اور خشک ہے، خاک اڑتی ہے، اور جناب علی کچھ دیر بعد وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو سبز و شاداب
ایک گھاس پھوس ہے اور جناب علی وہ مٹی میں مل جاتا ہے، خاک ہے، بھوسا خاک میں مل جاتا ہے اور خاک ہو جاتا ہے، یہ وہی زمین کے اندر جا کر کے اور پھر بہترین پھول کھلتے ہیں، اسی سے بہترین پھل کھلتے ہیں۔ اعادہ حیات کا مشاہدہ روز کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، یہ تعجب کی بات، کیسے انکار کرتے؟ کل کا جو سادہ انسان تھا، کل کے سادے انسان کو ان چیزوں کے مشاہدے کا موقع ملتا ہے، ہم سب کو مشاہدے کا موقع ملتا ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارے معمول کی چیزیں ہیں، اس میں نہ غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ اسے عبرت لیتے ہیں، نہ اسے کچھ بات آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعادہ حیات کا روز مشاہدہ کرتے ہیں ہم، بہت سی چیزیں خاک ہو جاتی ہیں اور خاک ہونے کے بعد دوبارہ سرسبز شاداب۔ لیکن ایک تعجب کی بات ہے کہ آج کل سائنسی دور میں سائنسی بنیاد پر بھی اعادہ حیات کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کام کی بات ہے۔ سائنسی طور پر اعادہ حیات کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ ایک سائنسداں اٹھتا ہے، وہ ایک پتھر کو لیتا ہے، اس پتھر کی عمر 1 سے 400 ملین سال ہے، بہت پرانا پتھر۔ اس پتھر کو لے کر کے وہ بھٹے میں ڈالتا ہے، الیکٹرانک بھٹے میں، جہاں درجہ حرارت 2 سے 3 ہزار درجہ حرارت میں ڈالتا ہے، اس پتھر کو پگھل جاتا ہے، پتھر پگھل کر کے وہ موم کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پتھر کو وہ نکالتا ہے، نکالنے کے بعد اس پتھر کو پھر ایک خاص فضا میں رکھتا ہے، جو زندگی کے لیے، حیات کے لیے مساعد ترین فضا ہو سکتی ہے، یہ اس میں رکھتا ہے۔ اس میں ہے کچھ سائنسی اصطلاحات وغیرہ، بہرحال ہم اجمالاً یہاں ذکر کریں گے، جو خاص فضا میں رکھتے ہیں جہاں حیات جو ہے وہ دوبارہ حیات کا اعادہ ہو سکتا ہے۔ جب اس نے اس کو پھر اس کے بعد جب اس نے نکالا کہ 200 درجہ حرارت پر بھی رکھا، مزید اس کو اس میں حیات اور زندگی کی کسی قسم کے آثار کو ختم کرنے کی کوشش کی، جو انسان سے ہو سکتا ہے، 3000 درجہ حرارت کے اوپر رکھا۔ اس کے بعد جب اس کو زندہ حیات کے مساعد حالات میں اس کو رکھا، تو پھر وہاں سے جناب علی وہ پھر دوبارہ اس میں زندگی کے آثار نمائش ہونا شروع ہو گئے، اس میں جب کیڑے مکوڑے بننا شروع ہو گئے اور پتہ نہیں کس قسم کی چیزیں بننا شروع ہو گئی، وہ بننا شروع ہو گئے، بہت سے حیات وجود میں آنا شروع ہو گیا اس چیز سے، سائنسی طور پر۔ اور اس سائنسی تجربے کی روشنی میں ہمارے ہاں احادیث بھی ہے، شیعہ سنی دونوں مصادر میں احادیث ہے، صحاح میں ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں اور اصول کافی میں بھی ہے۔ البتہ الفاظ کا فرق ہے، صحاح میں جو حدیث کے الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پرانی ہو جاتی ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ گل سڑ کر کے ختم ہو جاتی ہے، الا عجب الذنب، عجب الذنب جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں وہاں پر۔ ایک عجب الذنب یعنی انسان کے وجود کا آخری حصہ، عجب الذنب آخری حصے کہتے ہیں، دم کے حصے، اور وہ باقی رہتا ہے۔ شیعہ روایات میں ہے الا طینتہ التی خلق منہا، طینت
سنی روایات اہل سنت کی روایات صحاح میں عجب الذنب کا لفظ ہے، شیعہ روایات اصول کافی میں طینت کا لفظ ہے۔ سب چیز ختم ہو جاتی ہے سوائے اس طینت کے جس سے انسان کی تخلیق ہوئی تھی شروع میں، وہ سالم رہتی ہے وہ طینت، وہ عجب الذنب، وہ ڈی این اے میں کہتا ہوں جی، مثلا عنوان مثال کہتا ہوں، وہ ڈی این اے، وہ ذرہ، وہ جرثومہ، وہ سیل جس سے انسان کی الا طینت التی خلق منہا، سوائے اس طینت کے، سوائے اس سیل کے جس سیل سے اس کی تخلیق ہوئی، وہ سیل قابل مردنی نہیں ہے، وہ نہیں مرتا۔ آپ کتنے ابھی سائنسی تجربے میں بھی آ گیا کہ 3000 درجے حرارت میں بھی نہیں مرتا جی۔ جب اس کو فضا سازگار مل گئی اور وہ سازگار فضا کا سور پھونک دیا گیا، سور پھونک دیا، وہ فضا کو سازگار کرنے والا سور ہوگا جی، اور اس سور کے پھونکنے کے بعد وہ عجب الذنب یا وہ طینت یا وہ سیل یا وہ ڈی این اے وہ دوبارہ سر اٹھائے گا اور زندہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سائنسی طور پر بھی اس مسئلے کا حل سامنے آ گیا، روایات میں بھی حل ہے، سائنسی طور پر بھی حل ہے، اور قدرتی جو مشاہدے عام طور پر انسان کرتے ہیں، روز کا جو مشاہدہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ گلتا ہے، سڑتا ہے، خاک بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ تعجب کریں گے تو پھر تعجب کی بات ان کی یہ بات ہے جو کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم کیا نئی تخلیق، نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ یہ بات ان کا، اس کو ناقابل قبول سمجھنا یہ تعجب کی بات ہے۔ أولئک الذین کفروا بربہم، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اپنے رب کا منکر ہوتے ہیں، رب کو وہ رب نہیں سمجھتے، خالق سمجھتے ہیں، رب نہیں سمجھتے ہیں نا وہ لوگ۔ خالق ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن ربوبیت کا مقام اللہ کو نہیں دیتے یہ لوگ، ربوبیت کا مقام جو ہے وہ اپنے معبودوں کو دیتے، کیونکہ یہ ہمارے معبود ہماری زندگی چلا رہے ہیں۔ کفروا بربہم، اپنے رب کے اوپر ان لوگوں نے کفر کیا، اس وجہ سے وہ اس نئی تخلیق کو نہیں مانتے۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ منکرین معاد جو ہے وہ اصحاب نار جہنمی ہے، جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا انکار قیامت، انکار معاد جو ہے وہ قابل تعجب، قرآن کے اعتبار سے قابل تعجب ہے یہ انکار۔ مشرکین تو خود قیامت کو قابل تعجب سمجھتے تھے، خدا فرماتا ہے کہ تمہارا انکار قابل تعجب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ لوگ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی میں عجلت چاہتے ہیں، جبکہ ان سے پہلے عذاب کے واقعات پیش آ چکے ہیں، اور آپ کا پروردگار ظلم و زیادتی کے باوجود لوگوں سے یقیناً درگزر کرنے والا ہے، اور آپ کا رب یقیناً سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ منکرین جو ہے رسالت میں آپ سے کہتے تھے کہ آپ کہتے تھے کہ قوم سمود اور قوم عاد وغیرہ کی خبریں ہم کو سناتے ہیں، اور لوگ تباہ ہو گئے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کہاں ہے وہ تباہی، کہاں ہے وہ عذاب؟ اگر آپ سچے نبی ہیں اور منکرین کے اوپر عذاب آتا ہے تو ہم آپ کے منکر بیٹھے ہیں، ان پر عذاب نہیں آ رہا، کہاں ہے عذاب؟
لہٰذا وہ اس بات کو دلیل سمجھتے تھے کہ ہم پر عذاب کا نہ آنا دلیل ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ جو مثالیں پیش کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر تطبیق نہیں ہوتی۔ آپ قوم سمود، قوم عاد وغیرہ کی مثالیں، قوم صالح وغیرہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا اور ان کے اوپر عذاب آیا، تو پھر آپ کے ہم انکار کرتے ہیں عذاب نہیں آتا۔ وہ یستعجلونک، وہ کب آئے گا عذاب، کہاں ہے وہ عذاب؟ قبل الحسنتی، یہ لوگ آپ سے توقع رہنا چاہیے تھا کہ ہم پر عذاب نہ آئے، اللہ کی رحمتیں ہمارے پر نازل ہو جائے، برکات نازل ہو جائے، اور رحمتوں اور برکتوں کے مطالبے سے پہلے یہ لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ عذاب کب آئے گا؟ کیوں نہیں آتا ہے وہ عذاب؟ یستعجلونک بالسیئۃ، وہ عذاب، وہ ثواب کا اور آپ کے وجود کے برکات کا جو ہے مطالبہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کی جگہ، اور حالانکہ ان لوگوں نے وقد خلت من قبلہم المثلات، اور ان سے پہلے بہت سے مثلات عذاب ہوتے ہیں، بہت سے عقابات کا ان لوگوں نے مشاہدہ کر چکے ہیں کہ لوگوں کے اوپر عذاب آیا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ظلم کے باوجود اللہ مغفرت کرتا ہے، عفو کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ ظالم کے اوپر عذاب فوری نہیں آتا، علی ظلمہم، ظلم کے باوجود فوری عذاب نہیں آتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن جب عذاب اور عقاب کی نوبت آئے گی تو اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔